نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابو جہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان تقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ۔ میں بزرگ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ نمازی کے آگے سے نکلنے کے بارے میں ہے۔ تو ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگے سے گزرنے والا یہ جانے، نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس آگے سے گزرنے کا کیا ہوگا، اس نے کیا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہے، اس نے کیا کیا ہے، تو وہ 40 تک کھڑا رہے مگر آگے سے نہ گزرے۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ قال ابو النضیر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنتا۔ ابو نظیر کا کہنا یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ 40 کا مطلب کیا ہے، 40 دن ہے یا 40 مہینے ہے یا 40 سال ہے۔ اب کم سے کم 40 دن مان لیجئے، کم سے کم، اس سے نیچے تو ہو ہی نہیں سکتا، ویسے تو 40 سال ہے لیکن کم سے کم آپ 40 دن مان لیجئے۔ اب 40 منٹ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ منٹ کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں تھا اس وقت، کم سے کم 40 دن تو ہوگا، اس سے نیچے کی تو کوئی مقدار ہی نہیں ہے۔ تو 40 دن کھڑا ہونا آدمی بہتر سمجھے گا بجائے اس کے کہ آگے سے گزرے۔ اور نماز پڑھنے والے کو کتنے لگتے ہیں؟ 5 یا 7 منٹ کھینچ آ کے سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو کیا ہیبت ہونی چاہیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی، کیا ڈر آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ لفظ جو ہے علماء نے جو تحقیق کی ہے کہ 40 سال لیا جائے گا، 40 سال۔ ایک دو جگہ اور بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کئی حدیثیں، تو ان میں بھی ایسے لفظ ہے 40 یا 100 ایسے کچھ لفظ ہے، تو سال یا دن نہیں لیا ہے، تو وہاں بھی اسی طرح ہے، انہوں نے اس کے معنی جو ہے سال میں لیے ہیں اکثر، ایک دو حدیث اور اس طرح کی ہے۔ تو 40 سال تک آدمی کھڑا رہے گا اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا ہے، تو 40 سال تک کھڑا رہے گا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ انشاءاللہ آگے اور حدیثیں آئیں گی تو اس کی جو یہ کیسی چیز ہے، کتنی بھاری چیز ہے، انشاءاللہ وہ سامنے آئے گا۔ ان کعب الاحباری قال لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یخسف به خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ عطا بن یسار اور ان سے پھر کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کیا ہے حدیث کو، حدیث نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانے کہ اس نے کیا کیا ہے تو زمین میں دھس جانا بہتر سمجھے گا اس سے کہ وہ اس کے آگے سے گزرے۔ زمین میں دھس جانا وہ بہتر سمجھے گا، یا اس کا اگر دوسری طرح کا مطلب یہ لیں کہ زمین کھود کر نکلنا چاہے وہ بہتر سمجھے گا کہ زمین کھود کر اس کے آر پار دوسری طرف نکل جائے بجائے اس کے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فذهب جدی یمر بین یدیہ فجعل یتقیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک بچہ ان کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا ہے، گزر رہا ہے، تو آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے روک لیا، نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کو آگے سے گزرنے نہیں دیا، نماز پڑھنے میں بھی آگے سے گزرنے نہیں دیا، بچے کو، بڑے کو چھوڑیے، یہ بچے کی بات ہے۔ عام طور پر بچے نکل جاتے ہیں نا آگے سے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، میں بھی اب پڑھا ہے حدیث آپ کے سامنے، میں بھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ بچے کے لیے بھی یہی ہے کہ بچے کو بھی آگے سے گزرنے نہ دو، روکو۔ عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا ان يمر بين يديه فان ابى فليقاتله۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے،
کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے. بلکہ میں نے دیکھا ایک صاحب کو، وہ بیٹھے ہیں قاعدہ میں بیٹھتے ہیں نا نماز میں، جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو آگے سے کوئی گزر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، صف لگی ہے مان لو یہاں، کسی کو کیا خبر ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا یہ نہیں پڑھ رہا ہے. ہوتا ہے کئی بار بیٹھنے کا سب کا طریقہ ایک جیسا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کون سا ان میں نماز پڑھ رہا ہے کون سا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے ہاتھ ایسے آگے کر دیا کہ میرے آگے سے مت گزرو. تو جس صف میں آدمی ہے اس صف میں تو کم سے کم آدمی روکے. ویسے یہاں اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اسی صف میں سے کوئی گزرے تو اس کو روکے، یہ ہے کہ اس کو روکے، کوشش کرے روکنے کی جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ بھاگ کر روکے گا، وہ بھی نہیں ہے خیر بات. فَإِنْ أَبَا، اگر وہ اڑ جائے میں گزروں گا، اگر گزرنے والا اڑ جائے گی میں تو گزروں گا، ضد پر ہو، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس سے لڑائی کرو، اسے زبردستی روکو. لڑائی کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ تلوار لے کے لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زبردستی روکو. تو کتنی اہم چیز ہے کسی کے آگے سے گزرنا، کتنی بڑی چیز ہے. ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کتنی بڑی چیز ہے. عن عبد الرحمن بن ابی سعید عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها ولا يدع احدا يمر بين يديه فان جاء احد يمر فليقاتله فانه شيطان. عبد الرحمن بن ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے عبد الرحمن بن ابو سعید اپنے والد سے مروی کرتے ہیں، ان کے والد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے آگے ایک سترہ لگا لے. کہیں ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کسی کے گزرنے کا خوف ہے، گزریں گے لوگ، تو اپنے آگے ایک سترہ لگا لے اور اپنے آپ اس سترے کے قریب کر لے. یعنی سترہ یہ نہیں کہ میں کھڑا یہاں ہوں، میں سترہ 2-3 فٹ آگے جا کے لگاؤں. سترہ جہاں اس کی صف ختم ہوتی ہے، اس کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں، جہاں صف اس کی ختم ہوتی ہے اس کے بالکل آگے لگائے، سترہ لگا لیا. اور کسی کو اپنے سامنے سے نہ گزرنے دے. پچھلی حدیث میں تھا کہ سامنے سے کہیں سے بھی گزرے، کوئی اگلی صف میں سے بھی گزرے تو وہ. اب یہاں مطلب یہ ہوگا کہ اس کی صف میں سے کوئی گزر رہا ہے، جس صف میں نماز پڑھ رہا، سترے اور اس کے بیچ میں سے کوئی گزر جائے تو اس کو روکے. اگر کوئی نہ مانے تو اس سے لڑائی کرے، کیونکہ وہ تو شیطان ہے، وہ گزرنے والا شیطان ہے. سترہ لگا ہے، اس کے باوجود آدمی گزر رہا ہے اس کے آگے سے، سترے کے اور آدمی کے بیچ میں سے بھی کوئی گزر جائے تو وہ تو شیطان ہے، اس سے لڑائی کرو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع الصلاۃ المرأۃ والحمار والکلب ویقی ذلک مثل مؤخرۃ الرحل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت، گدھا اور کتا، ان کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے. عورت گزر جائے، گدھا گزر جائے یا کتا گزر جائے سامنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر سترہ لگا ہو، یا سترے کیا لیا ہے، گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے کہ زین جیسی کوئی چیز لگی ہو وہ سامنے ہے، پھر اس کے آگے سے کوئی گزر جائے، اس صف میں سے نہیں، جس صف میں نماز پڑھ رہا اس صف میں نہیں، اس صف کے اینڈ پہ ہم نے زین جیسا کچھ لگا دیا. انشاءاللہ اگلی اس میں آئے گا کہ سترہ کیسا ہونا چاہیے. تو بطور مثال یعنی کہ سترہ لگا دیا ہم نے، اب سترے کے آگے سے کوئی گزر جائے، آدمی ہو، عورت ہو، گدھا ہو یا کتا ہو، کوئی بھی ہو، تو نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن ویسے اگر نہیں ہے اور گدھا گزر جائے، کتا گزر جائے یا عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب گدھا اور کتے کے بارے میں تو یہ ہے کہ جانور ہیں، وحشی ہیں. عورت کا ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، اس مناسبت سے نہیں کہا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. عورت کا مقصد نکلنے کا یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ عورت کی طرف دھیان کھنچتا ہے. یہ سارا جو مقصد ہے، کوئی آگے سے نہ گزرے یا کوئی گزرے تو اس کو روک دو، مقصد صرف کیا ہے کہ نماز میں دھیان لگے. اور نماز میں دھیان نہیں لگے گا جب عورت گزرے گی آگے سے، پیچھے سے بھی اگر چھن چھن کے آواز آدمی سن رہا ہے تو اس کا دھیان اسی طرف چلا جائے گا، بالکل ظاہر ہے. اسی لیے عورت کا کیا کیا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں الگ سے جگہ ہو، الگ سے کمرہ ہو،
اسی صف میں نہیں ہے، یہ نہیں یا یہ بھی نہیں ہے کہ عورت امام بنے، اسی وجہ سے نہیں ہے کہ سب کا دھیان اسی کی طرف چلا جائے گا. بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسئلے، خیر یہاں وہ موقع نہیں ہے بتانے کا، تو یہ وجہ ہے. اب اس بارے میں علماء کی رائے اگر اختلاف ہے، میں نہیں جانتا کہ اختلاف ہے یا نہیں ہے، لیکن حدیث تو یہ ہے کہ عورت اگر گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ اب علماء کا اس بارے میں کیا ہے وہ اس بارے میں نہیں جانتا کہ کیا کس نے اس کا کیا کس طرح مطلب لیا ہے. میرا مقصد صرف آپ کے سامنے یہ حدیث عرض کرنا ہے. ان علی بن ابی طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. ابو طالب، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، ان کا کہنا، ان کا ارشاد ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی اگر نمازی کے آگے سے کوئی چیز گزر جائے تو اسے نماز نہیں ٹوٹتی. یہ تین چیزیں، تین کا ذکر کر دیا، بلکہ اس میں خنزیر بھی لیا ہے ایک جگہ. خنزیر بھی آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن عام طور پر کوئی آدمی گزر جائے یا اور کوئی چیز گزر جائے تو اس کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن ایک چیز یہاں دھیان کرنے کی یہ ہے، ایک تو نمازی کھڑا ہی راستے میں ہے، مسجد کا راستہ ہے، مسجد اندر لوگوں نے جانا ہے، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو پہلے تو وہ نمازی گناہ گار ہے جو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نمازی راستے میں کھڑا ہے، لیکن دوسرا جو آدمی آ رہا ہے جس نے گزرنا ہے، اس کے پاس گزرنے کے لیے راستہ تھا لیکن وہ وہیں سے گزرا ہے. اب یہ دونوں گناہ گار ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے، ایک آدمی نمازی الگ ہٹ کے کھڑا ہے، وہاں سے گزرنے کا کسی کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب اس کے سامنے سے کوئی جان بوجھ کے گزرے، وہ آدمی گناہ گار ہے. اگر راستہ نہیں ہے، گزرنے کا بھی راستہ نہیں ہے، مطلب وہ ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے کسی کے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے کسی آدمی کو گزرنا پڑے گا، تو اس حالت میں کتنی صف کے بعد گزرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے اپنے آپ میں. عن عائشة انها قالت سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن سترة المصلی فقال مثل مؤخرة الرحل. اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سترے کے بارے میں پوچھا گیا کہ سترہ کتنا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی زین جتنا، گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے اس جتنا. اب گھوڑے کی جو زین ہے، میں نے خود چیک بھی کیا، گھوڑے کی زین کا جو سب سے بڑا سائز عام طور پر جو ملتا ہے وہ ہے 18 انچ. 10 انچ سے شروع ہو جاتا ہے سائز، اور مطلب اس کی لمبائی کہیے آپ، اور وہ 18 انچ تک ہوتا ہے. ویسے تو 20 انچ تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن ایک جو بالکل سٹینڈرڈ سائز ہم کہیں تو 18 انچ ہے، یعنی کہ 1.5 فٹ، یعنی کہ 1 ہاتھ. تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 1 ہاتھ اونچا اگر سترہ ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ سترے کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. یہ تو اس کی لمبائی کا ذکر ہے، یہ تو اس کی لمبائی کا ذکر ہے، اسے سترے کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. عن عون بن ابی جحیفۃ قال سمعت ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم بطلحاء وبین یدیہ غنزۃ ظہر رکعتین والعصر رکعتین تمر بین یدیہ المرأۃ والحمار. عون بن ابی جحیفہ سے مروی ہے کہ ان کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے والد کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی بطحا میں. بطحا جگہ ہے مکہ کے آس پاس کہیں، اور آپ کے سامنے ایک بھالا ہوتا ہے نا، بھالا اسپیئر، بھالا وہ آگے گڑا ہوا تھا. تو عورتیں اور جو گدھے ہیں وہ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے، اس بھالے کے آگے سے گزر رہے تھے، یعنی وہ سترے کی طرح استعمال کیا. تو بھالا جتنا ہوتا ہے اتنی اس کی موٹائی ہونی چاہیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اب اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ ایک انگوٹھے کے برابر ہونی چاہیے موٹائی، اس کا حدیث سے کوئی ثبوت ہو تو میں بھی جاننا چاہوں گا. لیکن جو میں جانتا ہوں، جو میری نظر سے گزری ہے، اس میں یہ ہے کہ بھالا آپ نے گاڑا اور اس کے آگے سے کوئی گزرا تو بھالے جتنی موٹائی تو ہونی چاہیے. میرا سمجھنا تو یہ ہے. اس کے علاوہ اگر علماء کا اس کے علاوہ کچھ اور قول ہے تو وہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے، کوئی انکار نہیں میں کرتا.
اس کے بعد اب نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں بلوغ کے قریب تھا، بالغ ہونے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے، تو میں آپ کے سامنے سے گزرا، جو سامنے کی جو صف ہے سب سے پہلی صف، اس میں سے میں گزرا، اس کے آگے سے کہیں سے گزرے اور اپنی جو گدھی ہے اس کو چھوڑ دیا اور نماز میں شامل ہو گئے۔ صف میں بیچ میں کوئی جگہ ہے انہوں نے بنائی اور وہاں کر داخل ہو گئے۔ تو آگے سے گزرنے کی یہ ایک روایت ہے، صرف یہی ایک ہے، آگے سے گزرنے کے بارے میں صرف یہی ایک ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ کسی نے مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو گزرنے کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ کتنی دور سے گزر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ضرور۔ عن ابن عباس قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجرئ عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا ارشاد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے بنا سترہ کے، سترہ نہیں لگایا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، کتا، گدھا، خنزیر یا یہودی یا کوئی مجوسی اور یا کوئی عورت اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ میں عرض کر دوں حدیث ضعیف ہے۔ تو پہلے جو الفاظ ہیں ان پر اتنا دھیان نہیں دینا ہے، اصل جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے لیکن یہ فرمایا کہ اگر وہ اتنا آگے سے گزر جائیں جتنی دور ایک پتھر پھینکا جاتا ہے، عام طور پر پتھر پھینکیے اب کتنی دور وہ گرتا ہے، اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنی آگے سے گزرنا ہے، تو اتنی آگے سے اگر گزر جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے پتھر کتنی دور تک پھینکا جاتا ہے، کتنی دور جا کر گرے گا۔ تو اصل اس کی یہی ہے کہ اتنی آگے سے اگر گزرنے کی نوبت آ جائے تو اتنی آگے سے گزرو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے آگے سے کوئی گزرا ہے، اتنی آگے سے گزر جاؤ۔ اگر گزرنے کی نوبت آ جائے نمازی کے آگے سے تو اتنی آگے جا کر گزرو کہ اس کو پتہ ہی نہ چل پائے کہ کوئی آدمی گزرا بھی تھا یا نہیں گزرا تھا۔ تو یہ ہے، اس کے علاوہ اتنی صف کے بعد گزر جاؤ اس کا حدیث سے تو کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف یہی ایک حدیث ہے، ضعیف ہے حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو تو پہلے ہم لیں گے، اس پر پہلے غور کیا جائے گا اجتہاد سے پہلے، علماء کے اجتہاد سے پہلے حدیث پر تو غور کریں گے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ کتنی صف کے بعد گزر جائیں تو صرف یہی ایک حدیث ہے۔ اب اس کے بعد ایک اس میں جو ایکسیپشن ہے، اس میں جو اپواد ہے یا یہ کہیے کہ جہاں چھوٹ ہے وہ کیا ہے؟ مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف پورا کیا اور آپ نے طواف کے بعد، طواف پورا کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں، تو وہ آپ نے پڑھے اور آپ نے جو پڑھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے، طواف کر رہے ہیں۔ تو وہاں کیونکہ یہ بھی میں عرض کر دوں یہ بھی حدیث ضعیف ہے لیکن اتنی مشہور ہے اور یہ فعل اتنا مشہور ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور نمازی آگے سے گزرتے بھی ہیں، وہاں مجبوری ہے کیونکہ وہاں اور جگہ نہیں ہے، کہاں تک کتنا اس کو پھیلائیں گے، اتنا چوڑا کرنے کے باوجود بھی وہاں جگہ تنگ ہے، تو نمازی کو نمازی پڑھنی ہے۔ اب جو طواف کرنے والا ہے وہ تھوڑی کھڑے رہیں گے، کب تک کھڑے رہیں گے؟ ایک آدمی نے طواف کیا، وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد ایک آدمی کے لیے یا 150 آدمی کے لیے 2 لاکھ آدمی تھوڑی کھڑے رہیں گے، 10 لاکھ 20 لاکھ آدمی تھوڑی کھڑے رہیں گے، تو گزرنا پڑے گا۔ تو وہاں چھوٹ ہے، صرف وہیں کے بارے میں حدیث ہے، یہ حدیث میں عرض کرتا ہوں ضعیف ہے لیکن مشہور ہے، تو وہاں کے بارے میں چھوٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر جاؤ۔